جی تمام دیکھنے سننے والوں کو سر وقت اسلام مسنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کر. جی آج کا موضوع ہے، ان دنوں ایک بات جو ہے نا بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب IMF کو لیٹر لکھنے والے ہیں یا لکھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو قرضہ دیتے وقت زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا یا الیکشن کو مد نظر رکھنا. اس پہ میں چند منٹوں میں بڑی انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بات کروں گا اور پوری بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، مقتدر حلقوں کو بھی اور عوام کو بھی. عوام یہ آج تک سمجھتی تھی کہ حکومت قرضے لیتی ہے اور حکومت قرضے دیتی ہے، لیکن ایک پاگل پٹھان آیا جسے قوم نے اپنا لیڈر مانا، اور اس پاگل پٹھان نے عوام کو دلائل سے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات سمجھا دی، لیتے وہ ہیں دیتے تم ہو. جب قرضہ لیا جاتا ہے نا، جب وصول کیا جاتا ہے تو اس کی واپسی کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب عوام سے آپ نے اس طرح کر کے 10 گنا زیادہ وصول کرنا ہے، بجلی اتنی مہنگی کرنی ہے، تیل کو اتنا مہنگا کرنا ہے، فلاں فلاں چیز پہ ایسے ایسے ٹیکس لگانے ہیں. اور مجھے نہیں ایک بات کیا ابھی تک سمجھ آ رہی، یہ سمجھنا نہیں چاہتے یا دانستہ کر رہے ہیں ہمارے مقتدر حلقے. پوری قوم جانتی تھی کہ عمران خان کی حکومت نہیں بننی، بھرملا سب کو پتا تھا کہ ہم نے ووٹ دینا ہے اور ہمارے ووٹوں کو کسی اور کے ووٹوں میں کنورٹ کر لیا جانا ہے، ہم نے کامیاب کسی کو کرانا ہے اور آگے سے نوٹیفیکیشن کسی اور کا ہونا ہے. ساری قوم جانتی تھی. اور اس سے پہلے عوام ہمیشہ چمک دمک دیکھ کے اس پہ فدا ہو جایا کرتی تھی. اب قوم کو ایک طرف تو یہ دعوے اور وعدے تھے کہ تمہاری گلیاں موٹر وے کی ہوں گی اور ہر گلی کے کونے پہ ایک ایئرپورٹ ہوگا، موٹر وے پہ آنا اور گلی کے کونے سے جہاز میں بیٹھنا اور سفر کرنا. اور ترقیوں کے ایسے خواب دکھائے گئے تھے. قوم سنتی رہی، وہ جلسے کرتے تھے، قوم ان کے جلسوں میں بھی جاتی تھی. الیکشن والے دن PTI کی کوئی کنوینس نہیں تھی، کنوینس دوسروں کی تھی، انہی کی کنوینس پہ بیٹھے، انہی کے کیمپ سے جا کے پرچی لی اور ووٹ خان کو دے دی، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ہمارا ووٹ ضائع جانا ہے. اور تقریباً جو سٹاف تھا نا ملک بھر میں وہ 4 لاکھ سے 6 لاکھ کے درمیان ہوگا. ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، نیچے اس کے تقریباً 5 بندے ہوتے ہیں، 3 4 5 بندے میں 4-5 لاکھ وہ سٹاف بنتا تھا. اب 4-5 لاکھ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ووٹ کسے ڈالے گئے ہیں. اسی طرح جو اداروں کے اہلکار تھے سیکورٹی فورسز کے، وہ بھی 4 سے 5 لاکھ تھے. تو 10 لاکھ بندہ جب اپنے اپنے گھروں میں بتاتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو بتاتا ہے تو وہ کروڑوں تک بات جاتی ہے. اور اس سے پہلے جو اداروں میں لوگ ہیں وہ ہم میں سے ہیں، اسی عوام میں سے ہیں، اور وہ بھی بتا رہے تھے کہ رزلٹ کیا آنے ہیں. اس کے باوجود قوم نے ووٹ اس کو دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہوگی. ان رزلٹوں کا عوام کو پہلے سے پتا تھا، بالکل قوم جانتی تھی. اب قوم یہ بات جانتی ہے کہ قرضہ انہوں نے لینا ہے جو انہوں نے اخراجات الیکشن پہ کیے ہیں، جو آنے والے اگلے الیکشن میں کرنے ہیں، اور جو ان کے لیے ان کے دیگر احباب نے پیسے لگائے ہیں. ہر ایک کو 100 گنا زیادہ نوازنے کے لیے قرضے کی ضرورت ہے، اور قرضہ یہ لیں گے اور ادا ہم نے کرنا ہے. تو جس پاگل پٹھان کے کہنے پہ اس قوم نے اس کو حق دیا کہ تم ہمارے فیصلے کرو، تو اب وہی قوم کہتی ہے کہ عیاشیاں تم کرو، پیسہ اپنے لیے لو اور ادا ہم کریں. یہ ہم نہیں کریں گے.
اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو دنیا کے چند ایک ممالک ایسے ملتے ہیں جہاں بہت زیادہ کرپشن تھی اور ہمارے ملک کی طرح انہوں نے بہت زیادہ قرضے لیے ہوئے تھے. پھر ایک ایسا حکمران آتا ہے جو سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے آپ سے قرضے لیے تھے نا, جن حکمرانوں نے, ان کی جائیدادیں پورے یورپ میں موجود ہیں, ان کے اکاؤنٹ بینک بیلنس پورے یورپ میں موجود ہیں, وہ پکڑو اور ان سے پیسے وصول کرو, ہم نے آپ کو نہیں دینے. اس تاریخ سے اب عوام جو ہے وہ واقف ہو چکی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب قوم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب تو پھر بہت زیادہ لحاظ رکھ رہے ہیں. قوم تو یہ کہتی ہے کہ واضح اور صاف لفظوں میں ان کو لکھ دو کہ جس کو قرض دینا ہے انہی سے لینا ہے, بعد میں ہماری حکومت آ گئی تو ہم نہیں دیں گے. قوم تو یہ کہہ رہی ہے. میں سارا دن عوام میں ہوتا ہوں, مجھے کوئی کام اور نہیں ہوتا. لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار ویڈیو بناؤ کہ خان صاحب جو ہے نا وہ لیٹر میں یہ نہ لکھیں کہ یہاں فیئر الیکشن نہیں ہوئے اور اس سے پہلے جو قرض دیا تھا وہ فیئر الیکشن کے ساتھ مشروط تھا. نہیں, یہ لکھو کہ جن کو دینے ہیں انہی سے وصول کرنے ہیں. ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں, یہ جو مریم کو سی ایم پنجاب لگایا جا رہا ہے, یہ کون سی کوالٹی ہے اس کے اندر, کون سی خوبی ہے؟ وہ تو ایک بگڑے ہوئے بچے کی مانند ہے. اس نے تو زندگی میں کبھی مخالف نعرہ نہیں دیکھا. اب اسمبلی کے اندر جب نعرہ بازی ہوئی تو اس کی حالت دیکھ رہے تھے کیا تھی. اور دیکھنا یہ ایک دن کے نعروں کا چند دنوں میں رزلٹ سامنے آنا ہے. وہ بڑی ضدی ہے, وہ انتقامی ذہن رکھنے والی ہے. وہ اپنے اندر اور عوام کے اندر بہت بڑا فرق رکھتی ہے. یہ ایک دفعہ کا واقعہ کہ نواز شریف اور یہ دونوں ایک سٹیج پہ موجود تھے تو ایک ورکر اچانک کسی طرح سے اس کا داؤ لگ گیا, وہ سٹیج پہ پہنچ گیا ہاتھ ملانے کے لیے, تو اس کو اوپر سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے ان کے گارڈز نے, اور اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا. اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی اس کو دیکھنے والی تھی. ایسی جو ہوتی ہیں نا شخصیتیں, یہ بند کمروں میں سخت سے سخت فیصلے کر سکتی ہیں, اور ہمیشہ اچھے اور پائیدار فیصلے ہمیشہ وہ کرتا ہے جو بہادر ہوتا ہے, جو بزدل ہوتا ہے اور کمینی ذہنیت کا ہوتا ہے, اور جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو, جس کے سابقہ بیانات اٹھا کے دیکھ لو, کبھی کچھ کبھی کچھ. یورپ تو کیا, میری تو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں, میری فلاں بھی نہیں, میری یہ بھی نہیں, میری وہ بھی نہیں. اور اس کا ادوار جو تعلیم کا ہے وہ ریکارڈ گواہ ہے کہ مہینے میں ایک دن جاتی تھی. کسی نے اس کا کوٹ پکڑا ہوتا تھا, کسی نے کتابیں پکڑی ہوتی تھی, ایسے ایک چکر لگانا اور واپس آ جانا. کیا ایجوکیشن ہے اس کی, کیا قابلیت ہے اس میں؟ سوائے اس کے کہ ایک پریس کانفرنس کر کے کہتی ہے کہ مجھے وہ طریقہ آتا ہے اقتدار میں آنے کا, صرف جی حضوری کرنی ہے, یس سر کہنا ہے, بوٹ کے اوپر پالش کرنی ہے, سر جھکانا ہے, لیکن میں نے کرنا نہیں. عوام کو کہہ دیا کرنا نہیں, اور ان کو بتایا کہ اب بتاؤ جو میں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے یہی کرنا ہے نا, تو میں کروں گی. عمران خان کے اندر منافقت نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے. اور ہماری قوم جو ہے, بے شک بھلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو, وہ انا اور غیرت کے بغیر نہیں رہ سکتی. انہیں لیڈر چاہیے انا اور غیرت والا. وہ گھر میں چاہے دال ہو, گھر میں چاہے روٹی کھانے کا نہ ہو, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی آ کے ہماری انسلٹ کرے یا بےزتی کرے. اور پوری دنیا میں جو سابقہ حکمران ہماری عزت افزائی کرواتے آئے ہیں, اسی پہ قوم بہت نادم تھی. ان کو پہلا ایسا لیڈر ملا ہے جس نے کہا ہے کہ سینہ تان کے, ہم اتنے غریب نہیں ہیں, ہمارے ملک میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے,
ओ भाई IMF में जाने की बजाय अपनी ऐशो इशरत को कम करो, अपने अखराजात कम करो। ये इस्लामाबाद के अंदर अंदर 80% बचत लग जाता है, इसे कम करो। थोड़ा सा भी कम करोगे तो कर्ज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम मानते हैं कि इमरान खान ने भी ऐसा किया था, लेकिन खुले लफ्ज़ों में कहते हैं उस वक़्त वो इन हालात से आगाह नहीं था। अब वो मैच्योर हो चुका है, अब वो समझ चुका है कि हुकूमत करनी कैसे है, आलमी ताकतों से निपटना कैसे है, सिस्टम को चलाना कैसे है, पैसा जनरेट कैसे करना है। अब उसे ये फ़न आ गया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हालात वक़्त को समझ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। कुछ जुगन उस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।